بعد جو ان کی کمیٹی کے امام بخاری کے احباب تھے وہ چلا رہے تھے، لیکن ان سے وہ سلسلہ چل نہیں سکا۔ تو ہم نے حافظ صاحب سے یہی درخواست کی، آپ جتنی جلدی کریں آپ امام بخاری کو دوبارہ اس کا آغاز کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ امام بخاری کے لیے اپنی ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ پہلے کی طرح علماء، سکالر اور بہترین پروفیسر جو ہے وہ پیدا کرے، تو آپ نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو بہترین سکالر بنانے کے لیے، بہترین عالم دین بنانے کے لیے، بہترین ڈاکٹر اور وکیل بنانے کے لیے آپ وہاں پہ جو ہے داخل کرانے کا عزم کریں۔ انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے لیے بھی سرمایہ ہوں گے، ہمارے لیے بھی انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوں گے۔ اب بلا تخیر میں دعوت سخن دیتا ہوں شہر سیالکوٹ کی شان، فخر سیالکوٹ، عظیم مذہبی سکالر حضرت مولانا پروفیسر حافظ محمد مطیع الرحمن صاحب، وائس چانسلر امام بخاری یونیورسٹی سیالکوٹ تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ سب سے پہلے تو میں اس دعا کے ساتھ آج کی اس گفتگو اور درس کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ خالق و مالک کائنات پروفیسر میاں محمد یوسف سجاد مرحوم رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعتاً انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرے، ان کی بشری کوتاہیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اللہ انہیں دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شمار کرے۔ اسی طرح مولانا یعقوب صاحب، ان کے لیے دیگر علماء کرام، بالخصوص ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا محمد علی جانباز رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، جن کی ایک نشانی ان کے بیٹے، میرے دوست، بلکہ بھائی کہوں تو زیادہ یقین انصاف ہوگا، مولانا عبدالحنان جانباز مجھ سے پہلے بڑے احسن پیرائے میں، ٹھنڈے میٹھے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم دونوں بلکہ کلام میں تھے، وہاں وہ خطاب کر کے ادھر چلے آئے، اب میں پیچھے مکمل کرنے کے بعد میں بھی پیچھے حاضر ہوا۔ دعا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ اللہ خالق و مالک کائنات کی رضا کے لیے آخری دموں تک چلتا رہے۔ آپ جو احباب ذوق سے، شوق سے، جس محبت سے تشریف فرما ہیں، اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی محبت، پیار کسی دنیوی منفعت کے لیے تو ہرگز نہیں ہے، کسی دنیوی فائدے کے لیے تو آپ ہرگز نہیں یہاں بیٹھے۔ وہ فائدہ، جس فائدے کے لیے اب جہاں سارے کے سارے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، وہ فائدہ ایک ہی ہے
کہ ہماری موت والا دن سخرو ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے اور ہم جنتوں میں اللہ کے پیارے بندوں کے ساتھ جمع کر دیے جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے قدموں سے پیش قدمی نہیں کرنی۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے قدموں سے مراد فٹ سٹیپ ہے، یہ قدم ہے، مراد ان کی بات سے آگے نہیں جانا۔ اللہ سے ڈرتے رہنا، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر نہیں ہونے دینا۔ رفع یرفع، بلند ہونا، اٹھانا، ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کر بیٹھنا۔ ان تجہروا لہ بالقول، اور اس طرح ان کو مخاطب بھی نہیں کرنا، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح بعض تمہارا بعض آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یا احمد، یا فلاں، یا فلاں، یا فلاں، اس طرح انہیں آوازیں دے کے یا محمد، یا محمد، اس طرح کی گستاخی نہیں کرنی۔ تمہیں طریقہ سلیقہ آنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہونے کا۔ وہ کچھ لوگ آئے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دیہاتی تھے، براڑی کے تھے، عرابی تھے، جاہل تھے، کم علم تھے، کج فہم تھے نا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام تھا تو ملنے کے لیے وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، قرآن کہتا ہے کہ گھروں کو ان کے سیدھے دروازوں کی طرف آنا چاہیے۔ پچھواڑوں سے پلانگنا اور گھر کے پچھواڑے سے آوازیں دینا، یہ اہل عقل، دیندار، باشرہ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تو انہوں نے دروازے پہ آنے کی بجائے، انتظار کرنے کی بجائے، پچھواڑے میں کھڑے ہو کے آوازیں دینا شروع کر دی، یا محمد اخرج، یا محمد اخرج، او محمد باہر آؤ، باہر آؤ، ہماری بات سنو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ان کی بے ادبی، یہ انداز اتنا ناگوار گزرا، قرآن کی آیت بنا کے قیامت تک کے لیے یہ اصول مرتب کر دیا اور ٹھپا لگا دیا، اس کے اوپر مہر لگا دی کہ یاد رکھو جو تمہارا انداز ہے نا، اس قسم کا انداز اگر آئندہ تم نے میرے محبوب پیغمبر کے لیے کیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے سارے کے ساری زندگی کے اعمال ضائع کر دوں گا اور تمہیں اس چیز کا شعور بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے۔ یہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، احترام، آپ کی شان میں گستاخی کا تصور بھی انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ تصور بھی نہیں کسی مسلمان کے قلوب و اذہان پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا تصور بھی نہیں ہے۔ اشارتاً، کنایتاً، ایسے جسر میں، اشارے میں، آنکھ کی پلک، ہاتھ سے، انگلی سے، کوئی اس طرح کا اشارہ جس میں رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سوئی ادبی ہو، وہ انسان کی ساری زندگی کے اعمال کو اکارت کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، غارت کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم احترام کرتے ہیں، اور احترام وہ کرتے ہیں جو قرآن نے ہمیں سکھا دیا ہے، قرآن نے ان کا جو مقام متعین کر دیا ہے، اس سے آگے اس لیے نہیں جاتے کہ مجبور ہیں، بے بس ہیں۔ مجبور کیوں ہیں؟ کہ اسی پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتا رکھا ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم۔ آپ نے فرمایا کہ ہر کوئی اپنے نبیوں اور پیغمبروں کی عزت ہی کرتا ہے، عزت کرتے 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 انہیں رب بنا دیتا ہے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ،
یہودیوں نے کہا، قرآن کہتا ہے یہود نے یہ بات کہی تھی، عزیر ان کے پیغمبر تھے نا، جنہیں اللہ نے 100 سال موت دی، جن کا قصہ قرآن پاک کے 30 پارے میں تفصیل سے موجود ہے۔ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا اچھا تمہاری ایسی کی تیسی، تم نے اپنے پیغمبر کو بڑھاتے 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 اتنا اونچا کر دیا ہے، ہم بھی جب تک عیسیٰ کو اس مقام تک، ربوبیت تک نہیں لے جاتے، انصاف نہیں ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ عیسیٰ جو ہے اللہ کا بیٹا۔ میرے نبی محترم نے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، اس طرح کے مقابلے نہ کیجیے شیطان کی طرف سے۔ میں آپ کو بتاؤں، انسانوں کی زندگی میں شرک محبت سے آتا ہے۔ آپ کہیں گے عجیب بات ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت نہ کریں۔ جب وہ محبت غلو میں، مبالغے میں، حد درجے میں آگے بڑھتی 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 ایک لائن کراس کرتی ہے، اللہ کی حد کراس کرتے ہوئے اللہ خالق و مالک کائنات تک پہنچتی ہے، بندوں کی حد کراس کرتے ہوئے، مخلوقات کی حد کراس کرتے ہوئے، تو پھر لوگ عزیر ابن اللہ، پھر لوگ عیسیٰ ابن اللہ، اور پھر لوگ نور میں نور اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ مقابلہ ہے نا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں، میری امت ہر وہ کام کرے گی جو کام بنی اسرائیل نے کیے، یہود و نصارہ نے کیے۔ اصل یہ نصارہ نام بعد میں بنایا، یہ سارے اسرائیلی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسرائیلی نبی تھے، اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ فرمایا کہ سارے وہ کام تم کرو گے جو کام بنی اسرائیل نے کیے، اگر ان میں سے کوئی گو کی بل میں گھسا تم بھی گھسو گے، ان کے کردار و عمل کے اس قدر مساوی اور متشابہ ہو جاؤ گے، اتنے سملر ہو جاؤ گے، تمہارے دین اور ان کے بگڑے ہوئے دین میں اتنی سملیرٹی آ جائے گی کہ جس طرح جوتے کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے مشابہ ہوتا۔ بعض اس امت کے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ امت شرک نہیں کرتی، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا شرک نہیں ہے علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ شرک نہیں ہے علیہ السلام۔ تو آپ نے فرمایا ہر وہ کام کرے گی یہ امت جو انہوں نے کیے۔ تو انہوں نے سری اول سے، روزے اول سے جس کام کا بیڑا اٹھا رکھا تھا ظالموں میں، وہ شرک تھا۔ تو اس امت کی کثرت بھی اس طرف لگی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے اپنے رسول کو وہ درجہ نہ دیا تو رسول کی رسالت کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے محبت میں شرک ہوتا ہے، شرک دشمنی نہیں ہوتا، بغاوت میں شرک نہیں ہوتا، شرک محبت کے انداز میں ہوتا ہے۔ ہم مانتے ہیں یہ کرتے محبت ہی ہیں، لیکن آپ توے کے اوپر روٹی پکاتے پکاتے اتنی پکا دیں کہ وہ جل جائے تو بیکار ہو جائے گی۔ آپ چینی 1 چمچ ڈالیں، اگر 10 چمچ ڈال دیں گے تو زہر بن جائے گا۔ ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، بہن کا رشتہ بڑے عزیز رشتے ہیں، بیوی کا رشتہ بڑے عزیز رشتے ہیں، لیکن محبت سے جتنی مرضی محبت ہو آپ کو اپنی بیوی سے، اسے ماں نہیں کہہ سکتے۔ بیٹی سے جتنی مرضی آپ کو محبت ہو جائے، آپ محبت کرتے کرتے اسے بیوی کے درجے پہ نہیں جاتے۔ اللہ نے یہ سٹیٹس، یہ رشتے بھی بنائے، مقام و مراتب بھی بنائے۔ آج اس بیانیے کی امت کو ضرورت ہے اور رہی ہے اور رہے گی۔ امت کے سامنے یہ بیانیہ جب تک پیش نہیں کیا جاتا، امت کے دل و دماغ سے شرک کو کھرچ کر توحید رقم نہیں کی جاتی، دل و دماغ پہ توحید کا ٹھپا نہیں لگایا جاتا، تب تک یہ امت ہے ہی نہیں ہے، بیکار ہے، اس امت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اقبال نے جب یہ کہا تھا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اس امت کا نام کیوں مٹ گیا دنیا سے؟
کیوں نام مٹ گیا دنیا سے؟ کہ توحید کی امانت سے سینے پر نہیں رہے خالی. یہ ایمپٹی، خالی توحید نہیں رہی دلوں میں، اللہ نے بیکار کر کے پھینک دیا. حکم کثرت پہ لگتا ہے، قلت پہ نہیں لگتا. اگر امت کی کثیر تعداد دن رات اس مشن پہ لگی ہوئی ہے کہ ہم خالق اور مخلوق کے درمیان کی لکیر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آہد احمد میں فرق نہیں، بس ایک کو فرق مروڑی دا، یہ بھیم کی مروڑی کا فرق ہے، وہ بھی کہتا ہے نکالو چھوڑو، آہد احمد ہے کی. ہمیں تکلیف اس بات کی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا ہوا ہے. ہمیں ہدایات دی ہوئی ہیں کہ میرے ساتھ اس طرح کا پیار لے کے نہ آنا، جہنم میں چلے جاؤ. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے ہر امتی کی سفارش کروں گا گناہگار کی، کرتا جاؤں گا. گناہگار جہنم سے نکلتے چلے جائیں گے، نکلتے جائیں گے، نکلتے جائیں گے. بہت سے امتی ابھی جہنم میں باقی ہیں کہ فرشتے درمیان میں کھڑے ہو جائیں گے کہ بس رسول اللہ، بس سٹاپ. میں کہوں گا کچھ لوگ ہیں جن کے وضو کی اعضاء چمک رہی ہیں. اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی ہے، یاتون امتی یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء. میری امت قیامت کے دن 5 کلیان آئے گی. غرم محجلین اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو 5 کلیان ہو، ماتھا سفید ہو، آگے والی 2 ٹانگیں سفید ہو، نیچے والی پچھلی بھی 2 ٹانگیں سفید ہو، خوبصورت 5 کلیان. فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن 5 کلیان آئے گی اور میں اپنی امت کو وضو کے اعضاء سے پہچان کر باہر نکال لوں گا. ابھی آپ وضو کے نماز کے مولانا جانباز صاحب سے، عبدالحنان جانباز صاحب سے، اب جب مولانا جانباز کہتا ہوں تو میری مراد یہی، ان کے باپ نہیں، اللہ انہیں جنتوں میں گھر دے، اللہ انہیں ان کی محنتوں کا صلہ عطا فرمائے. پوری دنیا میں دعوت و توحید کا نور ان کے شاگرد پھیلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس کا پے بیک انہیں قبر میں جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ہم چھوٹے تھے، بڑے چلے گئے، اور چھوٹوں کو بڑا بنا دیا گیا. ہم تو اس قابل نہیں. غرم محجلین 5 کلیان آئے گی. ابھی تو وضو کی اعضاء چمکنے والے کچھ پڑے ہوئے ہیں. فرشتوں مجھے جانے دو، بلانے دو، نکالنے دو. صحیح مسلم کی استعاذ کریں گے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے قرآن نے آپ کو ان کی سفارش کرنے سے روک دیا ہے. آپ کو ہم نے نہیں روکا. کس نے روکا ہے؟ بولے قرآن نے. کس نے گناہگار، کبائر میں مبتلا، گناہوں میں جلتے ہوئے مگر مشرک نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. اللہ فرماتے ہیں نبی اور اہل ایمان کے تو لائق ہی نہیں ہے کہ وہ یہ بات سوچیں بھی کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں. انہم کفروا باللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے ساتھ شراکت کی، اللہ کے پارٹنر بنائے، اللہ کے ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اور اب ان کی سفارش کی جائے نہیں ہوگی. بہت سے لوگ سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنی سخت باتیں آپ نہ کرتے تو شاید ہم رائے راست میں نہ آتے. ہم یہ سمجھتے کہ سب ٹھیک ہے. میں عرض کرتا ہوں تو بیچتا تھا، پیسے آتے تھے، کاروبار تھا اس کا، پھر خود پوجا بھی کرتا تھا. اس طرح بت گری بھی، بت فروشی بھی، بت پرستی بھی، 3 کام تھے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میرے ابا آزر، ابی کا لفظ بولا ہے، بعض نے کہا وہ چچا ہے، چچا کے لیے امی کا لفظ ہے، باپ ہی ہے، حقیقی باپ ہی ہے. میرے ابا آپ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں.
گہری گمراہی میں چھوڑ دیں. لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. نہیں پوجا کرو، شیطان اپنے اللہ کا نافرمان ہے. اللہ کی عبادت چھوڑ کے شیطان کی عبادت کرتے ہیں آپ. باپ کو غصہ آ گیا، اتنا ناراض ہوا، فرمایا یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ. دفع ہو جا، نکل جا میرے گھر سے. میرے الہوں اور معبودوں کو تو برا کہے، اتنے پتھر ماروں گا، مار مار کے دفن کر دوں گا تمہیں. عقیدے کی جنگ بڑی سخت جنگ ہوتی ہے، ہاں باپ اور بیٹے کے درمیان شروع ہو جائے. دوستو، فرعون بدبخت لعین کے گھر سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو تو قرآن کیا کہے؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اللہ فرماتے ہیں ہماری وہ بندگی، نیک بندی، ہماری بندی، توحید والی بندی جب تڑپائی جا رہی تھی، اس کے جسم پہ میخیں لگائی جا رہی تھی، فرعون کو اوتاد بولا گیا. میخوں والا کیل لگاتا تھا جسم میں، تختے کے اوپر جڑ کے کیل لگاتا تھا، ہاتھوں میں، بازوؤں میں، سینے میں، ٹانگوں میں، پاؤں میں. کہنا آسان ہے، ایک کانٹا چھپ جائے نا پاؤں میں نیند نہیں آتی، اور اگر پورا جسم اس کو بن دیا جائے کیل لگا لگا کے تو انسان کا کیا حال ہوگا. اس تختہ دار پہ چڑھا کے اس اللہ کی بندی کو کہتا ہے اب بھی کہتی ہو موسیٰ اور ہارون کا رب سچا ہے؟ اس نے کہا ہاں موسیٰ اور ہارون کا رب سچا ہے. اتنی اذیت دے دے کے مار رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ میری یہ اذیت اور تکالیف اس کو واپس موڑ کے لے آئے گی. لیکن توحید کا جام ہی کچھ ایسا جام ہوتا ہے، جب ایک بندہ پی لیتا ہے پھر آگ میں بھی جلا دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس کے پائے استقلال میں لغزش آتی نہیں آتی. آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا اللہ تیرے لیے میرے جسم کا روح روح چھیلا جا چکا ہے. اذ قالت، جب اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میں نے تیرے لیے قربانی دی ہے، کسی نے میرے سامنے اس طرح کی قربانی دی بھی نہیں، میں نے سیکھا بھی نہیں. میں نے از خود یہ بادشاہت کو ٹھوکر ماری، شاہی محلات کو ٹھوکر ماری، میں نے خد و خشب کو ٹھوکر ماری، میں نے فوج ظفر موج کو ٹھوکر ماری، میں نے دنیا کی تعیشات کو ٹھوکر ماری. میں ملکہ تھی، میری بات اس گھر میں چلتی تھی، لیکن میرے اللہ تیری توحید کے لیے مجھے ہر چیز گنوارا ہے، لیکن میری ایک استدا ہے، مجھے قیامت کے دن تیرے پڑوس میں گھر چاہیے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی بات کو مان لیا. قربانی بڑی ہوتی ہے تو بات جتنی مرضی بڑی کر لو، اللہ کو دیتے ہوئے کون سی کمی آ جائے گی. اللہ فرماتے ہیں ظالم فرعون سے نجات دی اور ہم نے اسے اپنے بندوں میں شامل کر لیا. فرعون ہو اس کے گھر میں سیدہ آسیہ اتنا اونچا مقام پائے، اتنا اونچا مقام پائے کہ اللہ کی ہمسائیگی میں اس کا محل اسے دکھا دیا جائے. دوستو بات ان رشتوں سے نہیں ہوتی، ان تعلقات سے بات نہیں ہوتی. بات اصل وہ رشتہ ہوتا ہے جو توحید کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے. اور جس رشتے کی بات ابھی حافظ مزمل الدین کر رہے تھے، یہ رشتہ ہے ہمارا آپس میں، یہ رشتہ ہے توحید کا رشتہ ہے. جن مرحومین بزرگوں کا میں نام لے رہا ہوں ان کے ساتھ ہماری جن جان کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، توحید کا رشتہ ہے. جب سارے رشتے دم توڑ جائیں گے، اللہ کی توحید کا رشتہ حشر کے میدان میں بھی کھڑا ہو جائے گا. دوستو رسول کائنات بھی سفارش کریں گے، جنتی بھی سفارش کریں گے. اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے اور جنتی جنت میں جا کے دیکھیں گے کہ میرا فلاں دوست میرے ساتھ تھا، موجود نہیں ہے. اللہ اس کے دل میں ڈالیں گے. جنت میں بھی اس کے دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ. من یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر پر مارے شفاعت کرے؟ کوئی نبی ولی پیغمبر کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر بات کر سکے.
اللہ ان کے دل میں ڈالے گا کہ تو بات کر. وہ کہے گا اللہ فلاں فلاں بندہ یہاں نظر نہیں آتا, کہاں ہے؟ اسے بتایا جائے گا وہ جہنم میں ہے. عرض کرے گا اللہ میرا دوست جہنم میں ہے, تو مہربانی کر دے, میں اس کی سفارش کرتا ہوں, اسے معاف کر دے. اللہ کہیں گے جاؤ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ. ہر جنتی سفارش کرے گا, ہر جنتی سفارش کرے گا. فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صِدِيقٍ حَمِيمٍ. قرآن جب ایک بندے کو جہنم سے نکالا جائے گا نا, 2 4 6 کو یہاں سے گیا, کو ادھر سے گیا, کو ادھر سے نکلا, تو جو جہنم میں جا رہے ہوں گے وہ دیکھیں گے, غور کریں گے, وہ کہیں گے سارے جا رہے ہیں, کیا ہو گیا؟ وہ کہیں گے ہمارے دوست جنت میں ہیں, وہ سفارشیں کر رہے ہیں نا, وہ ہمیں یاد کر رہے ہیں. دنیا میں اچھی صحبت بناؤ, اچھی دوستی بناؤ, اللہ کے لیے دوستی بناؤ. وہاں ماں کام نہیں آئے گی, باپ کام نہیں آئے گا, بیٹا کام نہیں آئے گا. خون کے رشتے جہاں آنکھیں پھیر لیں گے, توحید کے رشتے وہاں بھی کام آئیں گے. اور پھر وہ کیا کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے جن کا کوئی سفارش کرنے والا جنت میں نہیں ہوگا, وہ کہیں گے ہوں گے جنت میں, لیکن ان سے ان کی دوستی نہ تھی, دنیا میں تعلق نہ تھا تو مفاد کا تھا تو دنوی منفعت کا تھے تعلقات تو فائدے کے تھے. سوچتے تھے آؤں گا, ملوں گا, دے گا کیا, لے کے کیا جاؤں گا, اس سے میرا رابطہ کیوں ہے. سلام بھی لیتا تھا, اس کے پیچھے اس کا لالچ تھا, ہرس کا چسکا تھا, اس کی زبان کو چسکا پڑ گیا ہوا تھا کچھ لینے اور دینے کا. یہ گیو اینڈ ٹیک کے چسکوں میں اس کی کوئی سفارش نہیں کرتا. پھر رو کے کہے گا فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ, ہمارا کوئی سفارش کیوں نہیں ہے. وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ, ہمارا کوئی سچا دوست نہیں ہے, دلی دوست. دلی دوست بناؤ, اللہ کے لیے دوستی رکھو, دنیا کے حرص و لالچ چھوڑو, اللہ کے لیے دوستی, اللہ کے لیے کسی کو ملنا, اللہ کے لیے کسی کی تعزیت کے لیے جانا, اللہ کے لیے کسی کی تیمارداری عیادت کے لیے جانا, اللہ کے لیے ویسے کسی مسلمان کو ایک بستی سے نکل کر دوسری بستی ملنے جانا. کیا یہ کام ابھی آپ نے اپنی زندگی میں کیے ہیں؟ حافظ مزمل صاحب کہہ رہے تھے کہ اصلاح معاشرہ بات کریں, اصلاح معاشرہ ہی ہے یہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پہلی قوم میں ایک بندہ جا رہا تھا, رستے میں اسے ایک آدمی ملا, اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں بستی میں. کئی دفعہ آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے, محض رپیٹ کرنا, دہرانا مقصد ہے. اس نے کہا کہ فلاں بستی میں میرا ایک دوست ہے. کیسا دوست ہے؟ کوئی تعلق رشتہ داری؟ اس نے کہا کوئی نہیں, کاروبار کوئی نہیں, کوئی لین دین کوئی نہیں, قرضہ دیا لیا کچھ بھی نہیں. تعلق کیسا ہے؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا, اس نے کہا وہ میرا اللہ, اس کے لیے میرا اس سے تعلق ہے, پیار ہے, اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اس فرشتے نے کہا نکلا ہوا ہے عرشوں پہ اللہ تیرے ساتھ اس طرح محبت کرتا ہوں. اللہ کے لیے دوستی جہنم میں پڑے ہوں کو بھی نکلوا کے باہر لے آئے گی. قرآن و حدیث کی بات ہے دوستو, ہوائی بات نہیں ہے, کھوکھلی اور تھوتھی بات نہیں ہے, قرآن و سنت کی بات. اور یہاں آپ نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے کے ہم دم ہیں, ہم درد ہیں, ہم قدم ہیں, ہم ساز ہیں, ہم سوز ہیں, ایک دوسرے کے دکھ دیکھتے ہیں, سکھ دیکھتے ہیں. مسجد کا مقصد صرف اپنے آپ کو ہمدم بناؤ, ہم ساز بناؤ ایک دوسرے کو. اور جب بندہ ہم ساز غم ساز بن جاتا ہے, اسے احساس آتا ہے, اپنے بھائی کا احساس اس کے دل میں اتر آتا ہے, تو سمجھے نماز برا بولنے سے روکتی ہے. وہ کہا تھا نا نبی کو اس کی قوم نے الصلاۃ کا تأمر کا النتر آباؤنا, تیری نماز ہمیں یہی کہتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا راستہ چھوڑ دیں. تیری نماز ہمیں یہی کہتی ہے کہ پورا تولو, ہمارے بچے ہیں, ہمارا بھی پیٹ ہے, ہم پورا تولیں. تیری نماز ہمارا کاروبار خراب کر رہی ہے. دوستو نماز کاروبار خراب نہیں کرتی, نماز کہتی ہے اپنا چھوڑنا, کسی دوسرے کا چھیڑنا. اپنا حق لو, حق لو.
اور حق میں بھی تھوڑا کلیم کم ہی رکھو، بھائی کے لیے تھوڑا صدقہ کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہمارے معاملات میں کمی ہے، عبادات ہمیں جنت میں نہیں لی جا سکتی۔ اصلاح معاشرہ کی آج سب سے بڑی بات جو میں نے کی ہے، اس پہ غور کریں۔ بندہ عبادات سے پہچانا جا سکتا نہیں، بندہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ میرا معاملہ آپ سے کیسا ہے، لین دین آپ سے کیسا ہے، میری گفتگو کیسی ہے، کردار کیا کہتا ہے، اس کا اپنے مجسم دیکھنا ہو تو گھر میں جا کے دیکھیں کہ اس کی گفتگو اپنی ماں کے ساتھ کیسی ہے، باپ کے ساتھ کیسی ہے۔ کیا یہ کڑکتا گرجتا برستا اپنی بیوی اور بچوں پہ گھر میں اس طرح داخل تو نہیں ہوتا کہ جس طرح جلاد ہے، فرعون ہے، قارون ہے، حامان ہے، گھر میں داخل ہو گیا، باہر جاتے ہی اپنے تیور بدل لیتا ہے، اس لیے کہ لوگ کہیں گے یہ ہے کیسا، باہر جاتے اپنی زبان میٹھی کر لیتا ہے، جب پلٹ کے گھر آتا ہے تو ایسا جیسے شیش ڈاگ ہے، ابھی کھا جائے کما دے کا۔ اس کا معاملہ اللہ کے ہاں صفر ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیر لأہلی، رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ جو اپنے اہل خانہ، بیوی بچے، گھر والوں کے لیے افضل ہے، بہتر ہے، وہ انسان اللہ کی نظر میں بہتر ہے۔ اگر گھر والے آپ کی اذیتوں سے محفوظ نہیں ہیں، اپنے بہن بھائی آپ کی حرکتوں سے خوش نہیں ہیں، اذیت میں ہیں، تو نمازیں آپ کہاں پڑھو؟ کعبے میں جا کے پڑھو، حتیم میں پڑھو، ملتزم کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، لیلۃ القدر آ جائے، رمضان کا آخری عشرہ ہو، رمضان کا آخری عشرہ ہو، 27ویں شب فرض کریں وہی لیلۃ القدر بن رہی ہو، این لیلۃ القدر، جبریل امین تنزل الملائکۃ والروح، جبریل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پہ اترے ہوئے ہوں، وہی کے بعد وہ کبھی نہیں اترتے سوائے لیلۃ القدر کے، اس میں اترتے ہیں، ہر سال اترتے ہیں۔ اور جبریل امین بھی حرم میں ہوں، اترے ہوں زمین کے اوپر، آپ ملتزم پہ ہیں، دعا کی قبولیت کا طریقہ، حرم کی چوکھٹ سے چمٹے ہوئے طواف کر کے نماز پڑھ کے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے دل میں اپنے بھائی کا بغض ہے، حسد ہے، سینہ بے کینہ نہیں ہے، تو 100 بار بھی ہاں ٹکرے مار لو، اللہ کے ہاں تمہاری اس عبادت کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ بہن بھائیوں کے لیے کساب ہے، کسائی بنا ہوا ہے، مجھے پتا نہیں ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا کہ کسی کے حوالے سے کوئی بات کی جائے، اگلے دن کو عورت اپنے بھائی کی قبر کے اوپر کھڑی پیٹ رہی تھی، لوگ دفن کر رہے تھے اور وہ رو رہی تھی، بد دعائیں دے رہی تھی، اور کیا بد دعائیں دے رہی تھی؟ اے اللہ، یہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، میں اس کی بہن ہوں، اس کی ماں کی کوکھ سے جنم لیا، میں بھی اس کے باپ کا نطفہ ہوں، اس نے دنیا میں مجھے محروم کیا میرے باپ کی پراپرٹی سے، اللہ تو اسے جنت سے محروم کر دے۔ کوئی قبر پہ جا کے بہن پیٹ رہی ہے، کوئی وہاں نہ پیٹے تو گھر پیٹے گی، گھر روئے گی، اس مظلوم کی کوئی نہیں سنے گا۔ رسول کائنات نے فرمایا تھا نا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، جب مظلوم بد دعا کرتا ہے، جس کا حق تو نے کھایا اور مارا ہے، تو درمیان سے آسمان ہٹ جاتے ہیں، مظلوم کی سزا سیدھی اللہ تک، عرش مغلہ تک پہنچ جاتی ہے۔ بچو مظلوم کی بد دعا سے۔ مظلوم کسی کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، اور کسی کا خامد بھی مظلوم ہو سکتا ہے، بہن مظلوم ہو سکتی ہے، بھائی مظلوم ہو سکتا ہے، والدین مظلوم ہو سکتے ہیں، اولاد بھی مظلوم ہو سکتی ہے۔ ایسے ایسے ظالم والدین ہیں، ایک ہی بچے کے نام پہ سب کچھ چڑھا دیا اور باقی سب کو محروم کر کے چلے گئے، انہیں محروم نہیں کیا، وہ اللہ کی جنت سے اپنے آپ کو محروم کر کے اپنا پٹا جنت سے کٹوا کے دنیا سے گیا۔ یہ وہ معاملات کے دوستوں پہ غور کرو، اگر مجھ سے آپ سے کہیں لین دین کے معاملات میں کوئی غلطی ہے، آج زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، اس کی اصلاح کر لو۔ اگر اصلاح نہیں کرو گے تو فائدہ ان عبادات سے کام نہیں آئیں گی۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی قائد رحمت اللہ تعالی علیہ،
ان کے بارے میں سنا ہے کہ اکثر اپنے جمعہ کی خطبہ میں کہا کرتے تھے، وہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ ایک بندہ نیک عمل کرتا 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 جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان ایک بالشت کا اتنا 1.5 فٹ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اچانک وہ ایسے جہنمیوں والے عمل کرتا ہے کہ جنت سے منہ موڑ کر جہنم میں گر جاتا ہے۔ تو ان کے سامعین میں سے جو بزرگ تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ مولانا یہ بات کرنے کے بعد اس حدیث کی شرح یہ بیان کیا کرتے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مرنے سے پہلے اپنی وراثت کی ایسی ونڈ کرتے ہیں جس میں انصاف نہیں ہے، عدل نہیں۔ ساری زندگی ممبر پہ نیکیاں کی، لوگوں کو پالا پوسا کھلایا پلایا، نمازیں بھی پوری، حج بھی مکمل، عمرے بھی، اور ان کے نامہ اعمال میں زکوٰۃ کی ادائیگی، واجبات بھی پورے، نفلی بھی واجبی سارے صدقات ملتے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے اپنا سٹیئرنگ موڑ لیتا ہے، مجھے جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا خون کر گیا، اپنی اولاد میں سے کسی کی حق تلفی کر گیا، وہ نافرمان ہے تو ہوا کرے، اسے تو آگ کرنے کا حق نہیں اسلام نے دیا، یہ انگریز کا قانون ہے جس کے مطابق اسے آگ کر رہا ہے۔ اولاد نافرمان ہے، اس کی نافرمانی کی سزا اسے ملے گی، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو اپنی ڈیوٹی دے۔ یہ بات تو نہیں ہے کہ وہ روزے نہیں رکھتا تو میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ باپ کے بیٹا نماز پڑھ جو کہ تسی پچھلے رمضان دے پورے روزے رکھے سن، یہ بات تو نہیں ہوتی۔ ہر بندہ اپنا حساب دے گا، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پوچھا جائے گا، اس لیے اپنا اپنا کلکم آتی یوم القیامت فردا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر کوئی قیامت کے دن میرے پاس فردن فردن آئے گا۔ بولو کس طرح آئے گا؟ فردن فردن، ایک 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 ایک، 1 to 1 اللہ سے ملاقات ہونی ہے ہماری، کوئی بھی وہاں نہیں ہونا، اس طرح محفل تھوڑی لگی ہونی ہے، ایک اللہ اور ایک آپ، کیا منظر ہوگا؟ قرآن پڑھو، قرآن سیکھا کرو۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح پہلے اکیلے تم دنیا میں آئے، اکیلے بھیجے گئے ہو، اس طرح اکیلے اپنے اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے، ذرا اس دن کا فکر بھی کرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں ڈرو اس دن سے جس دن تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس دن ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَكِيرًا، نکیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی، کھجور گھر میں ہوگی، جا کے کھانا اور نکیر تلاش کرنا، جو قرآن نے بتایا ہے۔ ہر کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک چھوٹا سا سپاٹ ہوتا ہے، چھوٹا سا ڈبا سا ہوتا ہے، ایسے چھوٹا سا ٹویا کہہ لیں، اس طرح بریک سا، اسے نکیر کہتے ہیں۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، فتیل کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ فتیل کیا؟ کھجور کی گٹھلی میں جو لکیر ہوتی ہے، اس کے اندر ایک باریک سا مکھی کے پر کی طرح کے ایک باریک وائٹ سا دھاگا ہوتا ہے، اسے باہر نکال لیں، اسے فتیل کہا ہے قرآن پاک میں۔ قرآن کہتا ہے یہ جو فتیل ہے، نکیر ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اتنا بھی کسی کے وہ ظلم ہے۔ جب مالک اتنا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے تو نیکی بھی سامنے آئے گی، برائی بھی سامنے آئے گی۔ اپنے نامہ اعمال کو سدھارو، آج اٹھو، رات کی تاریکی میں آج ہی اللہ سے پکی توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور توبہ کس طرح کرو؟ یہ تو وضو کرنا ہی ہے، یہ جو وضو ہے پانی سے کرنا، یہ تو فرض ہے، فرض ہے۔ وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن جو اقبال نے کہا ہے وہ وضو بھی کرنا سیکھو۔ ہمارے شہر کے بھی اقبال نے بھی ایک وضو کی بات کی ہے، اس نے کہا ہے پھولوں کو اجتماعی شبنم وضو کرانے۔ شبنم کیا ہوتی ہے؟ ڈیو ڈراپ جو عثمان نے تریل پہندی ہے، پنجابی چند تریل، وہ شبنم کہتے ہیں اس اردو میں۔ تو شبنم پھولوں کے اوپر جب پڑتی ہے تو وقت کیا ہوتا ہے؟ فجر سے پہلے کا، سحر کا۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گاہی، کچھ نہیں ملے گا۔ رات کو نہیں اٹھتے، غافل ہو، مرے پڑے ہو، پڑے رہو، کچھ نہیں ملے گا۔
اقبال کہتا ہے پھولوں کو جس دم آئے، اس شعر کو یاد کرو، بچے یاد کریں، پھولوں کو جس دم آئے شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو۔ رونا میرا وضو ہو، اس نے کہا پانی سے تو میں نے وضو کر لیا، اب رو کے بھی وضو کروں تو مزہ نہ آ جائے اللہ کے سامنے، نالا میری دعا ہو، یہاں اندر سے دل سے جو اٹھے نالا، وہ میری دعا ہو۔ ہائے اللہ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، یہ یہ نالا ہے، رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو، ہر درد مند کو دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ کیسا دریا اس نے کوزے میں بند کیا ہے کہ آہیں سسکیاں اللہ کے سامنے لے لو، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے سامنے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو اللہ کے خوف سے گرا دیتا ہے، اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ آج سینوں میں نرم دل نہیں رہے، یہ سینے نہیں بلکہ دل نہیں، پتھر ہیں، پتھر ہیں، پتھر۔ کچھ بھی ہو جائے ہماری آنکھوں کے سامنے دل پسیجتا نہیں ہے۔ رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ کتنی محبت کیا کرتے تھے بچوں سے۔ ایک صحابی آئے تو کبھی اس طرح کسی سے نہیں کیا۔ اقرا بن حابس، کہا رسول اللہ نے ارے اگر تیرے دل سے اللہ نے محبت رحمت نکال لی ہے تو محمد کیا کرے، یہ تو رحمت ہے اور شفقت ہے، میں بچوں سے کرتا ہوں۔ آپ کے چھوٹے بیٹے ابراہیم، چیر خوار بچہ جب آپ کے ہاتھوں پہ تڑپ گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، آنکھیں بہنے لگی بے اختیار۔ ان العین تدمع والقلب یحزن وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ روتے ہوئے الفاظ کہے، آنکھیں ابلتی ہیں، دل غم زدہ ہے، اے ابراہیم تیری فراقت کا، فرقت کا، جدائی کا محمد کو بہت غم ہے، لیکن میں وہی کہتا ہوں جو میرے اللہ کو پسند ہے۔ کسی نے کہا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ھذہ رحمت، یہ تو رحمت ہے، اور محمد رحمت للعالمین ہے، جہانوں کی رحمت ہے۔ جن کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، جن کی آنکھیں پتھرا گئیں اور دل سنگ دلے ہو گئے، وہ سوچیں، اللہ کے سامنے غور کیا کریں۔ میرے نبی کی نماز ہوتی تھی نماز نبوی، صحابہ سے پوچھو، جناب ابوبکر صدیق سے پوچھو، عمر فاروق سے پوچھو، عثمان و علی سے پوچھو رضی اللہ عنہم اجمعین، کہتے ہیں نبی جب مصلی پہ آتے عزیز کعزیز المرچل من البقاء، اللہ کے رسول کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آیا کرتی تھی، رونا آتا تھا، روتے نہیں تھے، اپنے رونے کو روکتے تھے تو اس کی گڑگڑاہٹ اتر کر سینے میں چلی جاتی تھی۔ یہ نماز تھی محمد رسول اللہ۔ تیرا امام بے سرور، تیری نماز بے حضور، تیرا امام بے سرور، تیری نماز بے حضور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ اقبال کے شعر بچپن کے جو یاد ہے وہی پڑھتا ہوں، اب جو دوبارہ ریپیٹ ہو جاتی ہے۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ لہو جناب ابوبکر صدیق والا، عثمان کی شہادت والا، جناب عمر فاروق کی شہادت والا، علی المرتضیٰ کی شہادت والا، حسنین کریمین کی شہادت والا، عبداللہ بن جہش کی سعد کی شہادت والا، وہ لہو ادھر نہیں ہے، یہ لہو گندا ہے۔ اس لہو میں اگر وہ جستجو ہو، اس لہو میں اگر وہ نمو ہو جو ان کے لہو میں تھی، تو پھر آج بھی پوری دنیا پہ حکمرانی قرآن والوں کی ہو۔ آج قرآن والے ذلیل کیوں ہیں؟ توحید ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ اقبال نے کہا تھا کہ مانندے بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر کا سالوس کے اندر ہے مہاجن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی کے جراغوں سے ہے روشن۔ اس نے کہا کیسے پیر بن گئے، کیسے مخدوم بن گئے؟
تمہیں ٹکا ٹکا دینے والے اپنی خوراک کے لیے، اپنی ادویات کے لیے روتے پھرتے ہیں، اور تم اربوں خربوں کی گاڑیوں اور بڑے بڑے مکانوں اور جہازوں کے مالک ہو۔ یہ پیر نہیں، یہ تمہارے پیر نہیں، یہ وحشی درندے ہیں، وحشی درندے جنہوں نے تم سے توحید چھینی، ایمان چھینا، تمہارا مال چھینا، تمہاری عزتیں چھینی، بہو بہنوں کی عزتیں لوٹ لی۔ کیا یہ سب کچھ انہوں نے نہیں لوٹا؟ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر کا سالوس کے اندر ہے مہاجن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ اور پھر سے لہو کی بات کرتے ہوئے کہا تھا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ تمنا وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ قربانی و حج سب کچھ باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اصل میں تو وہ نہیں رہا۔ نمازیں ہیں، پریکٹس کر رہا ہے، عادت پڑ گئی ہوئی ہے، عادت پڑ گئی ہوئی ہے، بسم اللہ، صبح اٹھنے کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے، اذان کی آواز آتی ہے، چلو جی مسیح ڈو چلیے، ویلے ایک ہی کرنا ہے، ایکسرسائز کرنے جانا ہے، پہلے مسجد میں ایکسرسائز کر آتے ہیں۔ جس نے نبی محترم کی ہدایات کے ہوتے ہوئے انہیں اپنایا نہیں ہے، صرف مسجد تک چل کے آتا ہے۔ مولانا عبدالحنان وضو کے نماز کے مسائل بہت بیان کر رہے، خوبصورت پیرایا میں، لیکن وہ بات انڈرسٹوڈ ہے۔ وہ کون سی نماز تھی جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں؟ کون سا وضو جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں؟ وہ وضو ہے جو کسی کا خون پی کے وضو نہ کیا جائے، وہ نماز نہیں ہے جو کسی کی ہڈیاں کوٹ کے سرما بنا کے نماز پڑھی جائے، وہ سجدے کی بات نہیں ہے، وہ اس سجدے کی بات ہے۔ وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جانتے ہو اس آیت کا شان نزول؟ جاننا چاہیے آپ کو۔ وہ مسکین، یتیم اور قیدی کی محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ پتہ بھی نہیں ہے رسول اللہ کو وحی آ گئی ہے، نبی محترم کا گھرانہ ہے، حضرت علی کا گھر ہے، سیدہ زہرا کا گھر ہے، پوچھو نا ہمیں ان سے کتنی محبت ہے، ہمارے دل کا سرور ہے، ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہم علی اور سیدہ کا نام نہ لیں ہم اندھے ہو جائیں، ہمارا ہارٹ پمپ کرنا چھوڑ جائے۔ جس طرح دیگر صحابہ سے محبت ہے، ان کی محبت بھی ویسے ہی ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کا گھرانہ ہے، اہل بیت ہیں، رسول کائنات نے ان سے پیار کیا، پیار کرنے کا حکم دیا۔ آج کہتے ہیں کہ یہ ان سے پیار نہیں کرتے۔ مسکین آیا، کھانے کے لیے روٹی گھر میں موجود ہے، آواز دی، ایک ہی روٹی اسے دے دی، کہا دو نا اس کو، مسکین ہے، پتہ نہیں کتنے دن کا بھوکا ہے۔ پھر دوسرا دن آ گیا، پانی سے افطار کر لیتے ہیں، اگلا دن آ گیا، یتیم آ گیا، آواز دی، ہے تو اللہ کے لیے، بھوکا ہوں، سائل ہوں، ابھی روٹی کھانے بیٹھے ہی تھے، کہا دے دو اس کو، دے دو، آج پھر پانی سے افطار کر لیتے ہیں۔ اللہ بھی جب اپنوں کا امتحان لیتا ہے تو ایسے اپنوں کو رگڑ رگڑ کے دیکھتا ہے، کٹھیالی میں ڈال کے پاسے کا سونا بناتا ہے، وہ ایسے ہی سونا نہیں بنتا، کٹھیالی میں اس کی میل کچیل کو کس طرح گلا کے 24 قرات پاسے کا سونا بنایا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے۔ ان کو دال ساگ میں راضی کرو، فاقوں میں راضی کرو، دشمن چرگے کھائے، مرغے کھائے، کوٹھیاں کاریں، دنیا کی ہر نعمتیں، الوان نعمت ان کے دسترخوان ہوں گی، لیکن محمد کے غلام بھوکے ہیں تو بھوکے رہیں، ایسے پیاسے ہیں تو پیاسے رہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ چند دن کی بھوک اور پیاس ہے، پھر مر کے مزے ہو جائیں گے، جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی۔ تھوڑا انتظار کرو، تھوڑا صبر بھی ہوتا ہے بندے میں، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ نالا ہو جایا دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ سرسائی سے لڑ لڑ کے نہ مرو، یہ مرلہ 25,000 کا ہو گیا، ایک سرسائی تو بنی 5 لاکھ کی ہے، یہ تو قبر میں لے جانی ہے۔ یہ زمین تمہیں کس نے دی ہے؟ اللہ نے مفت میں دی ہوئی ہے،
آج لاکھوں کروڑوں اربوں اس زمین پہ بیٹھ کے تو ارب پتی ہو گیا اس مٹی کے مال سے. اسی کے اندر تو نے جانا ہے. اس کی محبت میں نہ تو ماں دیکھتا ہے، نہ باپ دیکھتا ہے، نہ بھائی دیکھتا ہے، نہ بہنیں دیکھتا ہے. تیسرا دن آیا تو ایک اسیر آ گیا. اسیر کہتے ہیں قیدی کو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. پہلے دن مسکین آیا تھا، پھر یتیم آیا تھا، پھر قیدی آ گیا. تیسرے دن بھی پانی کے گھونٹ سے افطار کر کے اسیر کو کھانا دے دیا. لیکن کسی کو پتا نہیں. پتا جبریل امین السلام سے آگے حکم ہوا جاؤ محمد مصطفیٰ کو کہہ دو کہ ہم نے ہر طرح رگڑ رگڑ کے تیرے اہل بیت کو دیکھا ہے، ان کے نمبر ہی اتنے ہیں کہ کہہ دو فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ محمد کے جسم کا ٹکڑا ہے. من آزاہا فقد آزانی ومن آزانی فقد آزاللہ. جو اس کو تکلیف دے گا محمد کو تکلیف دے گا، اور جو محمد کو تکلیف دے گا وہ اللہ کو تکلیف دے گا. اللہ کو تمہاری تکلیف کی کیا پرواہ ہے، لیکن سمجھ لو فاطمہ کو تکلیف دینے والا اللہ کا بھی دشمن ہے اور اس کے نبی محمد کا بھی دشمن ہے. وہی آ گئی. رسول کائنات نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کے گھر آئے. کہا بیٹی بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے. عرض کیا حضور کھانے کے لیے اتنا کھانا روز کھانے کے لیے افطار کے لیے بیٹھتے تھے، تو اب آپ نے حکم کیا بتانا پڑے گا. کہا تم بتاؤ نہ بتاؤ، عرش کے مالک علام الغیوب نے محمد کو تمہارا قصہ بتا دیا ہے. تم نے 3 دن جس طرح کاٹے ہیں مجھے پتا. تربیت تھی نا رسول اللہ کی. یہ اس گھرانے کی تربیت تھی کہ جو غلام لینے آتی ہے سارے دن چکی پیستی ہے، پانی اٹھا اٹھا کے لاتی ہے. یہاں گھڑے پڑ گئے، ہاتھوں میں گٹے اور گڑے پڑ گئے، چنڈیاں پڑ گئی ہوئی ہیں. عرض کیا کام بڑا ہوتا ہے. جناب علی المرتضیٰ جنگوں میں تنے ہوئے، گھر موجود نہیں ہوتے، کام کرنا پڑتا ہے، بچوں کی نگہداشت ہے، پرورش ہے، سارا کچھ خود کرتی ہوں. پہلے دانہ پیس کے آٹا بناتی ہوں، پھر روٹی پکاتی ہوں، پانی لاد لاد کے لاتی ہوں. تھک جاتی ہوں اے میرے مولا، تھک جاتی ہوں اے میرے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا بیٹی بیٹھو بھی مسئلہ حل کر دیتے ہیں. تو بہت پریشان، نیند نہیں آتی، پٹھے مزمحل ہو جاتے ہیں کام کر کر کے. تو آپ نے فرمایا اچھا پھر کیا کریں؟ آپ کے پاس غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، کیا کچھ ہے، کوئی خادم مجھے مل جائے، کوئی خادمہ مل جائے، پانی لے آیا کرے، چکی پیس دیا کرے. سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر اپنے جسم پہ پھیر لیا کر. اللہ تیری تھکاوٹیں دور کر دے گا. تجھے کچھ نہیں دینے والا میں. یہ نسخہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہیں جن کے گھر سے شاہی بڑھتی ہے، ان کے گھر میں فقر و فاقہ کا یہ عالم ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں. عورتیں ایک دن اکٹھی ہو کے آ گئیں. یہ بھی قرآن کی بات ہے کہ ہمیں بھی کچھ ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس باغ فدق تو تھا، وہ آیا تھا آپ علیہ السلام کو خیبر میں ملا تھا، مال فے کی صورت ملا تھا. لیکن کیا وہ گھر والوں میں بانٹ رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال میں آنے والی چیزیں گھر والوں کو کھلا رہے تھے. جتنی ضرورت ہوتی اتنا سا معمولی سا، ایک مٹھ سے کام چلتا، ایک مٹھ جو سے کام چلتا، تو دوسرا مٹھ محمد مصطفیٰ گھر والوں کو نہیں دیتے. دوستو عورتیں اکٹھی، امہات ہماری مائیں اکٹھی ہو کے آ گئی اور کہا اللہ کے رسول اتنے اتنے لوگ آپ سے لے لے کے جاتے ہیں، جھولیاں بھر بھر کے، بوریاں بھر بھر کے جاتے ہیں، بیت المال میں اتنا کچھ آتا ہے، پھر آپ کے پاس آپ سب کو دے دیتے ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ. کہا کیا کہتی ہو؟ میں کچھ نہیں دے سکتا. کہا ہے نا آپ کے پاس؟ کہا ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے جتنا ہے وہ بھوکی نہیں مرتی، تمہیں دیتا ہوں نا، بس وہی کچھ ہے. جب عورتوں کا اصرار بڑھا، اس آسمان سے جبریل آ گئے. انہیں کہو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا
فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، انہیں کہو دنیا کا مال چاہتی ہو تو آ جاؤ، محمد کے ساتھ ایک ایک ہاتھ کر لو، تمہیں تمہاری مرضی کا مال دے کے فارغ کر دے گا، اور یبدلہ خیرا منکن ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا، جاتی ہو نکل جاؤ محمد کے گھر سے، اللہ محمد مصطفیٰ کو تم سے کہیں بہتر بیویاں عطا کر دے گا، جو عبادت گزار بھی ہوں گی، روزہ دار بھی ہوں گی، نیکوکار، حالانکہ ان میں ساری خوبیاں تھیں ان میں، یہ ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا رہی ہے، ان کو کریکٹر لیس نہیں بنایا جا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے یہاں تو وہ گھر ہے کہ جس میں 2 ہفتے چولہا نہیں جلتا، الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت للکافر، کافر کی جنت ہے، ہم اس کو جنت بنانے چلے ہوئے ہیں، ساری رو کے واپس آ گئیں، کہا اللہ کے رسول آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، بھوکھی مر سکتی ہیں، ہم دفن ہو سکتی ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، نہیں گئی، اللہ نے اصلاح کر دی ایک آیت میں۔ دوستو یہ تعلیمات ہمارے بھی لیے ہیں، ہمیں بھی بتائی گئی ہیں کہ فرعون جیسی زندگیاں بسر کرنے کی خواہش رکھنے والوں، موسیٰ علیہ السلام کی طرح کی موت نہیں ملے گی، فرعون کی زندگی جیو گے تو فرعون کی موت دریا میں ڈوب کے مرو گے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کی موت ان کے ساتھ خاتمہ چاہتے ہو نا، اونچا ہو جائے تو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پھر قرآن کی اس آیت کو بھی یاد رکھو، یہ موسیٰ پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے دنیا کو دنیا رہنے دو، اس کو جنت نہ بناؤ، یہاں مشکلات ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ آئیں گی، ٹچ کریں گی، لیکن آپ کے پاس استقلال میں لغزش نہ آئے۔ آج چھوٹے چھوٹے معاملات پہ اپنا دل چھوٹا کر لیتے ہو کہ یہ ہوا میرے ساتھ، یہ ہوا، اس نے یہ کہا، بیوی نے یہ کیا، بیوی کہتی ہے میرے خاوند نے یہ بولا، بھائی یہ دنیا ہے، دنیا یہ چکی ہے، 2 دھاری تلوار ہے، 2 دھاری کہتے ہیں، اب کئی دھاری تلوار ہے، اس کے اندر پس رہے ہو، کٹ رہے ہو، گرائنڈ ہو رہے ہو، جس طرح جو چکی کے اندر پستے ہیں، گندم چکی کے اندر پستے ہیں، یہ 2 پارٹ ہیں دنیا کے، اس کے اندر ہم پس رہے ہیں، ہمارے ایمان کے لیول کو دیکھا جا رہا ہے۔ حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ فرماتا ہے چھوڑ جاؤ، ایمان کیوں لائے ہو؟ اگر ایمان لائے ہو تو امتحان لینا میں نے لازم کر دیا ہے، اور تمہارے پرچہ پاس کرنا تمہارے اوپر فرض ہو چکا ہے، پرچہ پاس کرنا پڑے گا۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے۔ کتنا ہم خوش ہوں، کسی بندے کا، بچے کا ایف ایس سی کا پیپر ہو، فزکس کیمسٹری بایو کے امتحان اس نے دینا ہو، تیاری اس نے کم کی ہو، تو وہ سمجھے کہ میں فیل ہو جاؤں گا، والدین نے بڑی انویسٹمنٹ کی، دولت خرچ کی میرے اوپر، اور میں سیدھا جناب میڈیکل کالج میں جانا ہے اس کے بعد، اور والدین کے غصے کی تلوار اس کے اوپر لٹک رہی ہو، تو کہا جائے فکر نہ کرو، فزکس کیمسٹری بایو میں ویک ہے تو، میتھمیٹکس میں تو نمبر کم آتے ہیں، باقی پاس کر لو، یہ پیپر ہم تمہیں 1 ہفتہ 2 ہفتہ پہلے دے دیں گے، جو 2-3 ہفتے بعد آنا ہے امتحان میں پیپر پہلے دے دیں گے، اسے کیا کہیں پیپر آؤٹ۔ ولی اللہ بھی ہونا تو خوش ہو کے لے لے گا، اللہ کا ولی بھی ہو، مولوی صاحب بھی انہوں نے کہو تو پیپر آؤٹ ہے، تو ہوں ایم اے اسلامیات کرن جانا ہے یا ایم اے انگلش کرن جانا ہے، اے پیپر اتنے ہونا جو بھی کہے گا بسم اللہ، وہ مسجد محراب چ بیٹھ کے آؤٹ پیپر کی تیاری کرے گا، وہ نہیں کہے گا 2 نمبری، پیپر آؤٹ ہے۔ لوگ قبرہ امتحان میں بڑے بڑے داڑھیوں والے دیکھے کہ نقل لگاتے ہیں، پرچیاں بوٹیاں ان سے پکڑی جاتی ہیں، یہ معاشرتی روگ ہے ہمارا، کیوں پکڑی جاتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں پاس ہونا ہمارا مقصد ہے، یہاں سب کچھ قرآن حدیث استقامت اور جو چیزیں بھی ہیں امانت اور امانت داری کی ساری بھول کے بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا، پاس ہونا ہے مجھے، پاس ہونا ہے۔ کون ہے اللہ والا جس سے کوئی سوال حل نہ ہو اور اس کے کوئی دائیں میں اسے کوئی پرچی پھینک کے دکھائے اور کہ نہیں بھائی اللہ دیکھ رہا ہے، بھائی مجھے ایک دکھانا مجھے،
یونیورسٹی لیول پہ جاب مل رہی ہو تو دکھانا کوئی سب کچھ بتا دیا ہے اور کہا ہے کہ قیامت کے دن جو جو پیپر آنے ہیں وہ یہ ہے. سب سے پہلا پیپر کھلے گا کیا؟ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. نماز کا تیرا میں حساب لوں گا، یہ پیپر پورا کر کے آنا ہے، کمپلسری ہے. کچھ سبجیکٹ ہیں کچھ آبجیکٹو ہیں، لیکن اس کا خیال کرنا یہ کمپلسری ہے. کچھ سوال کمپلسری ہیں جو کمپلسری ہوتی ہیں، کچھ آپشنل ہیں. یہ جو مولانا عبد الرحمان بتا رہے تھے وہ آپشنل چیزیں آپ کو بتا رہے تھے نا. اتنی رکعت پڑھو گے 12 رکعت تو جنت میں گھر بن جائے گا، وضو کر کے آؤ گے اچھے طریقے سے تو یہ ملے گا. یہ آپشنز ہیں آپ کی، کر لو تو ثواب ہے، سنتیں نہیں پڑھے تو گناہ نہیں ہے. 2 فرض فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے پڑھ لو، ختم، بس ختم. جہنم کی آگ سے آپ بچ گئے ہو. مسئلہ یہی ہے، جس اینگل سے بھی دیکھ لو کوئی گناہ ختم ہو جائے گا. وہ بندہ کافر نہیں رہتا جو یہ رکعت ادا کر لے. میرے ہر جو فرض میں نے گنائی ہیں غالباً 17 رکعت بنتی ہیں. 17 رکعت دن رات میں فرض ہیں، فرض قرض ہے، یہ ادا کر لو، بندہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے گا. اللہ کا حکم پورا ہے. اب رہا مسئلہ سنن کا، 2 صبح کی، 6 ظہر کی، 2 مغرب کے ساتھ، 2 عشاء کے ساتھ، یہ 12 سنتیں جو بنتی ہیں یہ آپشنل ہیں. کرو گے تو اجر ملے گا. گاڑی میں ریزرو آئل پڑا ہوا ہے، جہاز اڑ رہا ہے، ریزرو لگ گئی ہے، اب گر بھی سکتا ہے لیکن ریزرو پٹرول بڑا اہم ہے. یہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، پٹرول پڑا ہوا ہے. کیونکہ یہ سنن اور نوافل ریزرو پٹرول ہے. قیامت کے دن اگر اعمال میں فرائض میں کمی ہوئی تو یہ سنتیں نوافل ڈال کر فرائض کی کمی کو اللہ پورا فرما دیں گے. تو اہم ہے نا، لیکن فرض نہیں ہے. اللہ نے سارے پیپر آؤٹ کر کے دکھا دیے. وہ بتا رہے ہیں نا روزے کا کتنا ثواب ہے. بتایا نا انہوں نے، 1 روزہ رکھنے سے 70 سال کی مسافت ایک بندے کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے. پیپر آؤٹ ہے نا. قبر میں کتنے سوال ہونے ہیں اس نے بتا دیے نا. پیپر آؤٹ ہے کہ نہیں؟ پیپر آؤٹ ہے. ما ربک ما دینک من نبیک یا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. پیپر آؤٹ ہے کہ نہیں آؤٹ؟ بتاؤ. پیپر آؤٹ ہو جانے کے بعد بھی جو طالب علم فیل ہو جائے، میرا سا خیال ہے اس کا سر تن سے جدا کرنا چاہیے، اس کی گردن مار دینی چاہیے. جس بچے کو اس کے سارے کویسچن پہلے ہی ہفتہ 2 ہفتے، سال 2 سال پہلے رکھ دیے جائے کہ سال کے بعد جو تیرا امتحان ہونا ہے، 10 سال کے بعد تیرا امتحان ہونا ہے، یہ پیپر تیار کر لے. چھوٹے چھوٹے 3 سوال، 5 سوال میدان حشر میں. زمین تیرے پنجے نہیں چھوڑے گی. 5 سوال ہیں، آپ سب کو یاد ہے، مختصر کرتے ہیں. عمر کے بارے، کیف افنا، صحت، تندرستی، جوانی، مال آیا کدھر سے، لگایا کہاں. پیپر آؤٹ ہے کہ نہیں؟ پیپر آؤٹ ہے. سوال تو بتا دیا اللہ نے، حشر کے بھی بتا دیا، قبر کے بھی بتا دیا. اور موت کے بعد قبر کا مرحلہ بڑا سخت ہے لیکن پیپر آؤٹ ہے. قبر کے بعد حشر کا مرحلہ بڑا مشکل ہے لیکن 5 وہاں کے سوال پنجے زمین نہیں چھوڑے گی. 5 سوال پیپر آؤٹ ہے. یہ سبق گھر جا کے آپ نے سب کو سنانا ہے، اپنے بچوں کو، بیوی کو، خواتین کو، بہن بھائیوں کو یہ سبق سنانا ہے کہ مولوی صاحب نے بولا ہے کہ پیپر آؤٹ ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا ذرا غصے میں کہ جس طالب علم کے سامنے اس کا پیپر آؤٹ کر دیا جائے اور پھر بھی وہ فیل ہو جائے، اس کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے، اس کی گردن مار دینی چاہیے. اللہ نے ہمارے پیپر آؤٹ کر دیے ہوئے ہیں. بکلیٹ، گائیڈ بک، کتاب قرآن اتار دیا ہے. اس سے تیاری کر. سوال اتنے ہیں، یہ سوال آسان کر لے، تیاری کر کے آ جا. تو کہے گا واز آئے گی ما ربو کا، کہے گا ربی اللہ. واز آئے گی ما دینو کا، کہے گا دینی الاسلام. کہا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ. آواز آئے گی صدق عبدی، میرے بندے نے بڑی سچی باتیں کر دی ہیں. جو پیپر آؤٹ تھا تیاری کر کے آیا ہے، ففرشوہ من الجنہ، جلدی کرو اس کے نیچے جنت کا بستر بچھاؤ. والبسوہ من الجنہ، اسے جنت کا لباس پہنا دو. وافتحوا لہ بابا الى الجنہ، اور اس کی قبر میں جنت کی طرف سے جلدی سے کھڑکی کھول دو. پیپر آؤٹ ہے، رزلٹ مل گیا ہے. قبر میں اسی وقت اناؤنسمنٹ ہو گیا، ایوارڈ سامنے آ گیا.
ایوارڈ بھی مل گیا، ریوارڈ بھی مل گیا، دونوں چیزیں مل گئی قبر میں۔ زمین پنجے پکڑے قیامت کے دن، 5 سوالات کے جواب دے رہی ہے، آؤٹ ہے، پیپر آؤٹ ہے۔ اور جس کا پیپر آؤٹ ہو چکا ہو، اگر وہ بھی فیل ہو جائے، اگر وہ 33 نمبر بھی نہ لے، وہ پاسنگ مارک